أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے جو کہ بخل کرتے ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہیں اور وہ اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے توہین آمیز سزا تیار کر رکھی ہے. اور جو لوگ کہ اپنے مالوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور آخری دن پر اعتقاد نہیں رکھتے، اور شیطان جن کا ساتھی ہو اس کا برا ساتھی ہے. تو پیچھے حقوق کا ذکر تھا پچھلی آیت میں، اور آخر میں یہ آیا تھا کہ حقوق جو ادا نہ کرنے والے ہیں ان کی دو وجہ پیچھے بیان کی گئی. ایک تو یہ آیا تھا کہ وہ متکبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زبانی طور پر بھی وہ ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں اور فخر بھی کرنے والے ہوتے ہیں. اب اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ متکبرین کون ہیں؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یعنی خود بھی بخل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو بھی بخل پر کیا ہے اکساتے ہیں. یعنی مطلب ان کی طبیعت میں بخل اور کنجوسی غالب ہے کہ کسی کو دینے دلانے میں جان نکلتی ہے، اور یا ان کو اللہ کے رسول کے ساتھ اعتقاد ہی نہیں سرے سے کہ آپ کے احکام کی اور ادائے حقوق کے ثواب کے وعدوں کو اور حقوق کے تلف کرنے کے عذاب کی وعیدوں کو صحیح نہیں سمجھتے، اور یہ کفر ہے. اور یا ان کی عادت نمائش اور نام و نمود کی ہے، اس لیے جہاں نام و نمود کا موقع ہو وہاں تو دیتے دلاتے ہیں گو حق نہ بھی ہو، اور جہاں نمود نہ ہو وہاں ہمت ہی نہیں ہوتی گو حق ہو. اور یا ان کو سرے سے خدا تعالیٰ ہی کے ساتھ عقیدہ ہی نہیں، یا وہ قیامت کے قائل ہی نہیں کہ حصول رضائے حق اور ثواب اخروی ان کو مقصود ہو، اور یہ بھی کفر ہے. اور ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب آخرت میں ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور بات یہ ہے کہ شیطان جس کا ساتھی ہو، جیسے ان مذکور لوگوں کا ہوا، تو وہ تو برا ساتھی ہے، وہ تو ایسا ہی مشورہ دیتا ہے اور ایسا ہی سجھاتا بجھاتا ہے جس میں انجام کار سخت نقصان اور ضرر ہو. تو بہرحال اصل یہ آیات دونوں کا خلاصہ ذکر کیا گیا ہے. یہودیوں کی خصلت کی طرف اشارہ ہے. اصل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت یہود مدینہ کے حق میں نازل ہوئی تھی جو بہت زیادہ مغرور تھے، اس لیے وہ متکبر بھی تھے جیسے پیچھے آیا مختالاً فخورا، اور ساتھ ساتھ بخیل بھی بڑے سخت تھے. تو بہت زیادہ مغرور تھے، انتہا درجے کے کنجوس و بخیل تھے، مال خرچ کرنے میں بہت ہی بخل کرتے تھے. اور دوسرا چھپانا جو ہے وہ یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، تو اس کو علم بھی چھپاتے تھے جو انہی کی کتابوں میں حاصل ہوا تھا ان کو، جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے رسالت اور بعثت کی بشارت بھی تھی اور آپ کی علامات کا بھی ذکر تھا. لیکن یہود نے یہ سب کچھ جان لینے کے باوجود بھی بخل سے کام لیا، نہ خود ان پر عمل کیا نہ دوسروں کو بتلایا کہ وہ عمل کرتے. یعنی گویا اس نعمت عظمیٰ سے خود بھی محروم رہے اور دوسروں کو بھی محروم رکھا. انہی لوگوں کے بارے میں یہاں فرمایا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت میں بخل بھی کرتے ہیں اور علم و ایمان کے معاملہ میں بھی بخیل ہیں. تو ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ناشکرے ہیں، اور ان کے لیے
اہانت امیز عذاب آخرت میں تیار کر لیا گیا ہے۔ تو موٹی بات یہاں بخل کی بہت زیادہ برائی بیان کی گئی ہے۔ بخل اور کنجوسی یعنی دوسروں پر بھی خرچ نہ کرنا، دوسروں کے کام نہ آنا، بے رحمی اور سخت دلی کی ایک خاص صورت ہے، اور یہ ایک بڑا مہلک مرض ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اس کے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں تنبیہ اور اہتمام کی وجہ سے بخل یعنی مال کو روک رکھنے پر بڑی تنبیہیں فرمائی ہیں، بہت زیادہ تنبیہیں فرمائی ہیں، اور اس مہلک مرض پر خصوصی وعیدیں سنائی ہیں۔ پیچھے صورت میں بھی گزر چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ کہ اس نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ اس وجہ سے اب بھی اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ بھی ہلاک ہوگا، مصیبت میں پڑے گا۔ تو اس لیے بخل سے بچنا ضروری ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی آدمی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے، اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ تو دیکھو کیسی عجیب بات ہوگی جی کہ سخی آدمی کے لیے قرب کتنے، جنت بھی قریب، اللہ کا قرب، جنت کا قرب، لوگوں کا قرب، کیونکہ جو آدمی سخی ہوتا ہے تو لوگ بھی اس کے قریب ہوتے ہیں، اور لوگ تعریفیں کرتے ہیں کہ بہت ہی اچھا آدمی ہے، غریب پرور ہے جی، لوگوں کو ضروریات کے موقع پر ان کے کام آتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس میں سخی آدمی کی بڑی فضیلت ہے، اور بخیل آدمی اللہ سے بھی تو دور ہے۔ اور اس طرح جو بخل کرے گا اور جہاں مال خرچ کرنا لازم ہے اللہ کی طرف سے وہاں بھی مال خرچ نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے جنت سے بھی تو دور ہوگا۔ جنت سے دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کی۔ اللہ نے حکم دے اس موقع پر مال لگاؤ، لیکن وہ مال کو لگا نہیں رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ وہ نافرمان ہے۔ تو نافرمان کے لیے ظاہر بات ہے جنت سے دوری ہے، اور لوگوں سے بھی تو دور ہے جی۔ لوگ کہیں گے جی ضرورت کے موقعوں پر نہ خود خرچ کرتا ہے، نہ ہم غریبوں کو کچھ دیتا ہے جی، اور پھر سارے لوگ کہتے ہیں کنجوس مکھی چوس۔ تو اس وجہ سے لوگوں سے ہی دور ہو گیا اور جہنم کے قریب ہو گیا، کیونکہ جب اللہ کی مرضی کے مطابق مال کو موقع پر صرف نہیں کیا اور اس کو گھر میں دبائے رکھا، سانپ بن کر اس پر بیٹھا رہا، تو ظاہر بات ہے پھر جہنم کی بھی تو وہ قریب ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ آیات ہیں پیچھے گزری ہیں، حقوق اللہ کا ذکر بھی ابتدا میں آ گیا تھا، حقوق العباد کا ذکر بھی آ گیا، پھر جو ان حقوق میں ادائیگی نہیں کرتا اس کی وجوہات بھی ذکر ہو گئیں۔ تو ایک وجہ تو تکبر تھا جو بہت بری چیز ہے، اور دوسری وجہ کیا تھی؟ بخل جی، کہ یعنی خود بھی بخیل، دوسروں کو بخیل بنائے، اور تیسری وجہ کتمان، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے وہ علم کی نعمت ہے یا مال کی دولت ہے، اس کو چھپائے رکھنا۔ اس لیے انسان کے پاس مال بھی ہو جی تو انسان مال خرچ کرے، اپنے اوپر کرے بے شک جی، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے تو اس کو اس انداز سے خرچ کرنا چاہیے جی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر اس پر دیکھا جائے۔ اب یہ نہیں کروڑ پتی ہے جی لیکن وہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے جی، پیمند لگے ہوئے ہیں، اور کھانا پینا ہے تو بالکل گھٹیا سا کھاتا ہے جی، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو غریب ظاہر کرتا ہے، تو یہ گویا در پردہ ناشکری کر رہا ہے کہ اللہ نے جب دے رکھا ہے پھر کیوں نہیں صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک قسم کا کتمان ہے، یعنی چھپانا ہے اللہ کی نعمت کو۔ اس وجہ سے اللہ نے دیا ہے تو اچھے طریقے سے، جائز طریقے سے، جو شریعت میں کھائے پیے پہنے، مکان بنائے جی، اس کے پاس بے شک اچھی سواری ہو، اچھا مکان ہو، اچھے کپڑے ہوں، سب کچھ اچھا ہو تاکہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہو، اس نیت سے کرے۔ ہاں، تکبر کی نیت سے نہ کرے۔ تکبر کی نیت سے اگر ایسا کرے گا تو پھر تو کیا ہے، معاملہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ نیت میں فساد آ گیا پھر تو گناہ ہوگا۔ اور دوسرا یہاں کتمان علم بھی مراد ہے، کیونکہ علم بھی بڑی دولت ہے، خصوصاً جب علم وحی ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم، جیسے یہود کے پاس تورات تھی یا نصارہ کے پاس انجیل تھی، اور اس میں سب کچھ اسلام کے بارے میں پہلے لکھا جا چکا تھا، کیا نبی آخر زمانہ آنے والے ہیں اور ان کی یہ علامات ہیں، لیکن انہوں نے اس کو بھی چھپایا، نہ تو خود عمل کیا کہ آپ کے بشارتوں کو سن پڑھ کر آپ کی اتباع کرتے اور اپنی آخرت بنا لیتے، نہ خود عمل کیا، نہ دوسرے لوگوں کو
بتایا، بلکہ چھپاتے رہے جان بوجھ کر، جی جان بوجھ کر، تاکہ دو لوگ جو ہے مسلمان نہ ہو جائیں۔ تو اس بنا پر یہ وجوہات ذکر کی ہیں، اور آگے آخر میں جو دکھاوا کرتے ہیں جی اور ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے شدید وعید ہے کہ یہ لوگ اصل میں شیطان کے ساتھی، جو شیطان کے ساتھی ہیں تو وہ برے ساتھی کی بری عادت ہی وہ لیں گے، تو اس کا نتیجہ وہی ہے جیسے گزرا ہے ابھی، اعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان خسرتوں سے محفوظ فرمائے، تکبر سے، بخل سے، جی کتمان حق سے، جی اور اس طرح لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اپنی مرضی کے مطابق صحیح صحیح ہمیں اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔